آج الحمدللہ ہمارے قرآن پاک کا آخری پارہ سورہ نبا، اس کا خلاصہ ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس میں 37 مکمل صورتیں ہیں، سورہ نبا سے سورہ ناس تک۔ سورہ نبا فانی دنیا اور ابدی سورہ نبا فانی دنیا اور ابدی آخرت کا بیان۔ رکوع 1 آیت 1 to 30۔ دنیا کی نعمتیں فانی ہیں۔ پہلے رکوع میں بیان کیا گیا کہ لوگ قیامت کی عظیم خبر کے حوالے سے اختلاف کر رہے ہیں۔ کسی خیال میں دوبارہ جی اٹھنا ممکنات میں سے ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہمارے معبود سفارش کر کے ہمیں بخشوا لیں گے، کسی کا دعویٰ ہے کہ ہمیں دنیا میں مال و دولت سے نوازا گیا ہے اور قیامت میں بھی یہی انعامات ملیں گے۔ جواب دیا گیا کہ اصل معاملہ کیا ہوگا ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ اس کے بعد پہلے رکوع میں کئی نعمتوں کا ذکر ہے۔ اللہ نے آسمان، سورج، چاند، زمین، پہاڑ، رات، دن، نیند، بارشیں، باغات، کھیتیاں، غرض انسان کے فائدے کے لیے کئی نعمتیں بنائیں۔ البتہ یہ سب کی سب نعمتیں فانی ہیں۔ فیصلے کا دن اپنے طے شدہ وقت پر آ جائے گا۔ اس روز سرکشوں کے لیے سوائے عذاب کی کسی اور چیز کا اضافہ نہ کیا جائے گا۔ رکوع 2 آیت 31 to 40۔ میدان حشر کا منظر۔ دوسرے رکوع میں بشارت دی گئی کہ روز قیامت متقیوں کو ان کی نیکیوں کے حساب سے پورا انعام مل جائے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ میدان حشر میں تمام انسان اور فرشتے صفے باندھے اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ کسی کو اللہ کے سامنے بات کرنے کی ہمت نہ ہوگی۔ جو بھی بولے گا اللہ کے حکم سے بولے گا اور اللہ کے سامنے کسی کی بے جا سفارش نہ کرے گا۔ بدنصیب کافر نامہ اعمال میں اپنے تمام سیاہ اعمال دیکھے گا اور حسد سے کہے گا کاش میں انسان نہیں مٹی ہوتا اور اس برے انجام سے دوچار نہ ہوتا۔ پھر سورہ نازعات قیامت کا عبرت انگیز بیان۔ رکوع 1 آیت 1 to 26۔ موت اور قیامت کے مناظر۔ پہلے رکوع میں خبردار کیا گیا کہ موت کے وقت دنیا دار آدمی کی جان بڑی مشکل سے نکلتی ہے۔ فرشتوں کو اس کے وجود میں ڈوب کر اور بڑی قوت سے کھینچ کر اس کی جان نکالنی پڑتی ہے۔ اس کے برعکس نیک انسان کی جان فرشتے بڑی آسانی سے محض ایک بند کھول کر نکال لیتے ہیں۔ کفار قیامت کو جھٹلاتے رہے ہیں، حالانکہ اس روز زمین شدت سے لرزے گی، دل دھڑکتے ہوں گے اور نگاہیں خوف کے مارے جھکی ہوں گی۔ جب سور میں پھونکا جائے گا تو ایسے محسوس ہوگا جیسے ایک زوردار جھڑکی کی آواز ہے اور تمام جن و انس حشر کے کھلے میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ رکوع 2 آیت 27 سے 46۔ روز قیامت کیا ہوگا؟ دوسرے رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ روز قیامت جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو بہت بڑی تباہی آ جائے گی۔ اس روز ہر انسان یاد کرے گا کہ اس نے دنیا کی زندگی میں کیا عمل کیا۔ جس بد نصیب نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس کے برعکس جو رب کے سامنے جواب دہی کے احساس سے ڈرتا رہا اور خود کو نفس کی خواہشات سے بچانے کی کوشش کی اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اللہ ہم سب کو آخرت کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سورہ عبس اللہ کے احسانات اور انسانوں کی ناشکری کا بیان۔ اس سورہ مبارکہ میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرداران قریش کو دعوت دے رہے تھے۔ اس دوران ایک صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آ گئے۔ وہ نابینا تھے اور وہ نہیں دیکھ سکتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن لوگوں سے محو گفتگو ہیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ محسوس ہوا کہ اب سردار میری بات نہیں سنیں گے، کیونکہ وہ اپنی محفل میں کسی مفلس صحابی کی آمد کو پسند نہیں کرتے۔ اس اندیشے کی وجہ سے آپ کو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی آمد ناگوار محسوس ہوئی۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ فرمایا کہ یہ ناگواری درست نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ان سرداروں کو دعوت دینے میں ایسی ترجیح دے رہے ہیں جس سے اپنے ایک مخلص ساتھی کی تربیت اور تزکیے کی خواہش پوری نہیں ہو رہی؟ معاشرے کے بااثر طبقات کو دعوت میں اولین اہمیت دینا مفید ہے۔ اگر وہ اصلاح قبول کر لیں
تو نظام کی تبدیلی آسان ہو جاتی ہے، عوام بھی ان کی پیروی میں اصلاح قبول کر لیتے ہیں، لیکن اعتدال کا تقاضا ہے کہ اس سے اپنے ساتھیوں کی تربیت کا معاملہ ہرگز متاثر نہ ہو۔ مزید یہ کہ دعوت دیتے ہوئے قرآن حکیم کی عظمت و وقار کو محلوز خاص رکھا جائے۔ یہ کتاب حقائق کی یاد دہانی کرا رہی ہے، اب جو چاہے اس یاد دہانی سے فائدہ اٹھا کر سعادت کی منزل حاصل کرے، اور جو چاہے اس یاد دہانی سے رخ پھیر کر ذلت و رسوائی کی راہ اختیار کرے۔ انسان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے اسے کس شے سے بنایا ہے، نطفے سے۔ اللہ نے نہ صرف اسے بنایا بلکہ اس کے لیے ضروریات زندگی کا حصول اور خطرات سے تحفظ آسان کر دیا۔ افسوس ہے کہ انسان ناشکرا ہے اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کو تیار نہیں۔ روز قیامت جب سور میں پھونکا جائے گا تو ایسی شدت والی آواز پیدا ہوگی جو کانوں کے پردے پھاڑنے والی ہوگی۔ اس روز مجرم انسان اپنے بھائی، والدہ، والد، بیوی اور بیٹے سے دور بھاگے گا، اسے صرف اپنے آپ کو بچانے کی فکر لاحق ہوگی۔ اس روز نیک لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے، اس کے برعکس کافروں اور اللہ کے نافرمانوں کے چہرے غبار آلود ہوں گے، ان پر ذلت اور سیاہی چھا رہی ہوگی۔ اللہ ہمیں ایسی رسوائی اور ذلت سے محفوظ رکھیں، آمین ثم آمین۔ سورہ تکویر، انکار رسالت کے ذریعہ عمل سے گریز کا بیان۔ اس مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ روز قیامت سورج کی بساط لپیٹ دی جائے گی، ستارے ماند پڑ جائیں گے، پہاڑ چلائے جائیں گے اور سمندر کھولتے ہوئے پانی کی طرح ابل رہے ہوں گے۔ زندہ دفن کی گئی بچی سے دریافت کیا جائے گا، تجھے کس جرم کی سزا دی گئی تھی؟ جہنم کی آگ کو خوب دہکا دیا جائے گا، جنت کو آراستہ کر کے قریب لے کر آیا جائے گا۔ اس روز ہر انسان دیکھ لے گا کہ وہ کیا اعمال اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے لایا ہے۔ مزید ارشاد ہوا کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، جسے اللہ کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول ملک ہیں اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول بشر۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز مجنون نہیں، بلکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے رسول ملک کو اصل ملکوتی صورت میں واضح افق پر دیکھا ہے۔ انہیں مجنون کہہ کر ان کی رسالت کا انکار کرنے والے دراصل اللہ کے احکامات پر عمل سے گریز کرنا چاہتے ہیں۔ اپنی اس روش کا جواز فراہم کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا نہیں، معاذ اللہ کسی شیطان جن کا القا کیا ہوا کلام ہے۔ قرآن تو ایک یاد دہانی ہے، دور اندیش وہ ہے جو اس یاد دہانی سے نصیحت حاصل کر کے سیدھے راستے کو اختیار کرے۔ سورہ انفطار، انکار جزا و سزا کے ذریعے عمل سے گریز کا بیان ہے۔ یہ سورہ مبارکہ آگاہی کر رہی ہے کہ روز قیامت آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، سمندر اپنی حدود سے نکل کر بہنا شروع کر دیں گے، قبروں کو کریت کر ان میں مدفون انسانوں کو نکالا جائے گا۔ ہر انسان جان لے گا کہ اس نے دنیا میں کس شے کو ترجیح دی تھی اور کس شے کو پسے پش ڈال دیا تھا۔ یہ تصور بظاہر خوشکن لیکن دراصل پرفریب ہے کہ اللہ رب کریم ہے اور کسی بھی انسان کو جہنم میں نہ ڈالے گا۔ بظاہر اس تصور میں اللہ کی تعریف، لیکن در حقیقت شریعت کی اہمیت اور جزا اور سزا کا انکار ہے۔ کوئی اللہ کی عطا کردہ شریعت پر عمل کرے یا نہ کرے، اللہ سب کو ہی جنت میں داخل فرما دے گا۔ اگر یہ تصور درست ہوتا تو اللہ ہر انسان کے ساتھ اعمال درج کرنے والے 2 فرشتے کرامن کاتبین مامور نہ کرتا۔ نیکیوں برائیوں کا اندراج تو پھر بے مقصد ہو جاتا۔ نہیں، اس اندراج کا نتیجہ روز قیامت ظاہر ہوگا۔ اس روز نیک لوگوں کو نعمتیں دی جائیں گی اور داخل کر دیا جائے گا۔ سورہ تطفیف، سرکشوں اور نیککاروں کا انجام۔ اس سورہ مبارکہ میں ناپ تول کا ڈنڈی مارنے والوں کا بربادی کی وعید سنائی گئی۔ وہ لیتے ہوئے تو ہر شے پوری لیتے ہیں، لیکن دیتے ہوئے کمی کرتے ہیں۔ ان کا یہ طرز عمل گواہی دے رہا ہے کہ انہیں آخرت میں جواب دہی کا یقین نہیں۔ آخرت میں ان جیسے سرکشوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ سزا جسے تم جھٹلا رہے تھے۔ برعکس نیکوکار جنت میں نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر نعمتوں کی تازگی نمایاں ہوگی۔ مقابلہ کرنے والوں کو چاہیے کہ نعمتوں کے حصول کے لیے نیکیاں کر کے ایک دوسرے سے آگے نکلیں۔ دنیا میں سرکش نیکوکاروں کا مذاق اڑاتے ہیں، روز قیامت نیکوکار سرکشوں پر ہنس رہے ہوں گے۔ دیکھ لیں کہ سرکشوں نے کیسا گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ پھر سورہ انشقاق،
आती है। अल्लाह के सामने हाजिरी का बयान है कि सूरह मुबारका क़यामत की कुछ निशानियां बयान करने के बाद आगाही कर रही है कि इंसान दुनिया में मुशक्क़तें झेलते झेलते अल्लाह की तरफ जा रहा है। उसे आखिरत में अल्लाह के सामने अपने एक एक अमल की जवाबदेही करनी है। खुश नसीब इंसान को उसका नामा अमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा और अल्लाह उसका आसान हिसाब लेगा। गुनहगार इंसान को नामा अमाल बाएं हाथ में दिया जाएगा, जिसे देखते ही वो चीख पुकार करेगा। अब उसे देखती हुई आग में दाखिल कर दिया जाएगा। उसका जुर्म ये था कि वो अपने घर वालों में बेफिक्री की जिंदगी बसर कर रहा था, फराइज से गाफिल और हराम में मुलव्वस होकर अय्याशी कर रहा था। उसका रब उसकी तमाम गफलतों और जुराइम से वाकिफ था। सूरह बुरूज अहले हक की तहसीन और अहले बातिल की मजम्मत। इस सूरह मुबारका में उन जालिम यहूदियों की मजम्मत की गई जिन्होंने 523 ईस्वी में यमन के इलाके में ईसाई अहले ईमान को ईंधन भरी खंदकों में जलाकर शहीद कर दिया था। उस वक्त ईसाई ही मोमिन थे, क्योंकि मोमिन वो होता था जो तमाम अंबिया पर ईमान रखे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बसत से पहले ये सादत सिर्फ ईसाइयों को हासिल थी। यहूदियों की जानिब से अहले ईमान को इस बात की सजा दी गई कि वो अल्लाह पर उसकी तौहीद के साथ ईमान लाए थे। अनकरीब मुस्लिमों को बेहतरीन इनामात और जालिमों को बदतरीन अजाब दिया जाएगा। सूरह तारिक आखिरत के हवाले से शुबहात का जवाब। ये सूरह मुबारका ईमान बिल आखिरत के हवाले से शुबहात का जवाब दे रही है। हर इंसान की निगरानी इसी तरह की जा रही है जैसे सितारे हर वक्त जमीन पर निगरां की तरह नजर आते हैं। इंसान को दोबारा इसी तरह जिंदा किया जाएगा जैसे उससे पहले बार नुत्फे से पैदा किया गया था। कोई छोटी बात तो क्या, अल्लाह इंसान के सीनों में पोशीदा राजों से भी वाकिफ है। रोज़ क़यामत अल्लाह की इजाजत के बगैर कोई किसी की मदद ना कर सकेगा। कुरान एक फैसला कुन किताब है और ये हरगिज कोई बेमकसद कलाम नहीं। जो कुरान की कदर करेगा सुरखरू होगा, जो कुरान की नाकदरी करेगा नाकाम और नामुराद होगा। सूरह आला जिक्र सब्र और तस्कीर की तलकीन। इस सूरह मुबारका में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलकीन की गई कि अल्लाह का जिक्र करते रहें, सब्र करें और कुरान के नजूल के हवाले से जल्दी ना करें। लोगों को आखिरत की याद दहानी कराते रहें। जिस शख्स के दिल में खौफ खुदा होगा वो याद दहानी से इस्लाह कर लेगा। बड़ा ही बदबख्त है वो बदनसीब जो याद दहानी से फायदा नहीं उठाता। ऐसे लोग एक बड़ी आग का ईंधन बनेंगे जिसमें ना मर सकेंगे ना जिंदों में शुमार होंगे। आखिरत में अब्दी कामयाबी उसे मिलेगी जिसने अपने नफ्स को दुनिया की मोहब्बत से पाक किया, अल्लाह का जिक्र करता रहा, नमाज़ें अदा करता रहा। अलमिया यह है कि इंसानों की अक्सर दुनिया की आर्जी और घटिया लज्जतों को तरजीह देती है, हालांकि आखिरत की नेमतें आला और दायमी है। सूरह गाशिया तौहीद और आखिरत की याद दहानी। इस सूरह मुबारका में इरशाद हुआ कि रोज़ क़यामत मुजरिमों के चेहरे जिल्लत के मारे झुके हुए होंगे, फिर ये बदनसीब चेहरे जहन्नम की दहकती हुई आग में दाखिल होंगे। वहां उनका मशरूब खोलता हुआ पानी और ग़िज़ा कांटेदार झाड़ी होगी। उस रोज नेककारों के चेहरे रोशन और दमकते हुए होंगे। वो दुनिया में की गई अपनी मेहनतों पर मुतमईन होंगे, फिर वो जन्नत के दायमी नेमतों से सरफराज होंगे। इंसान को चाहिए कि देखे ऊंट को जिसे अल्लाह ने सहराई सफर के लिए कितना मौजू बनाया है, आसमां को जिसे अल्लाह ने किस तरह बुलंद कर दिया है, पहाड़ को जिसे अल्लाह ने जमीन में कैसा गाड़ दिया है और जमीन को जिसे अल्लाह ने कैसा बिछा दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलकीन की गई कि वो मज़ाहिर कुदरत के जरिए अल्लाह के मुआरफत की याद दहानी कराते रहें। उनकी जिम्मेदारी सिर्फ याद दहानी कराना है। जिसे मार्फत इलाही हासिल होगी वो खुश नसीब है। जिसे याद दहानी से रुख फेर लिया तो अल्लाह उसे बहुत बड़े अदाब से दो चार करेगा। उन्हें बिलाखिर अल्लाह की अदालत में पेश होना है और फिर अल्लाह ही उनसे हिसाब लेने वाला है। सूरह फजर दुनिया परस्तों की शदीद मजम्मत का बयान आता है। इसमें सूरह फजर की इब्तदा में ऐसे औकात का बयान है जिनमें अल्लाह की तरफ से रूहानी फयूज और बरक़ात आम होते हैं और थोड़ी सी बात कसीर सवाब हासिल होता है। इन औकात में फजर का वक्त, ज़ुल्हज्जा की इब्तदाई 10 रातें, रमजान का आखिरी अशरा, राहत का आखिरी पहल शामिल है। दुनिया परस्त रूहानी नेमतों के बजाय मादी नेमतों को तरजीह देते हैं। क्या वो देखते नहीं कि कौम आद, कौम समूद और आले फिरौन के पास कितनी मादी नेमतें थीं, लेकिन वो
कैसी जिल्लत से दो चार हुए। अल्लाह इंसान की आजमाइश दो सूरतों से करके शुक्र का इम्तिहान लेता है और कभी नेमतें छीन कर सब्र का इम्तिहान लेता है। दुनिया परस्त नेमतों की फरावानी को बाइस इज्जत और नेमतों के जवाल को बाइस जिल्लत समझते हैं। हकीकत में ना वो इज्जत है और ना ये जिल्लत, ये दोनों सूरतें आजमाइश की हैं। दुनिया परस्त मालदारों की इज्जत करते और यतीमों की तहकीर करते हैं, दूसरे वारिसों को महरूम करके वरासत के माल पर कब्जा कर लेते हैं। अन करीब अल्लाह जमीन को कूट कूट कर बराबर कर देगा और इस पर तमाम मौजूद माल और असबाब फना हो जाएगा। फिर जमीन पर की गई दुनिया परस्ती का बदला चुकाने के लिए अल्लाह जमीन पर नजूल फरमाएगा। उस रोज हर दुनियादार इंसान अफसोस करेगा कि वो किसी आर्जी दुनिया का तलबगार रहा, लेकिन अब अफसोस क्या फायदा। अल्लाह उसे ऐसा अज़ाब देगा जैसा अज़ाब कोई और नहीं दे सकता। अलबत्ता वो खुदा परस्त इंसान जिसका मतलूब व मकसूद दुनिया नहीं अल्लाह की रजा का असूल था, अपनी इस तरजीह पर बहुत ही मुतमईन होगा। अल्लाह उसे बशारत देगा कि तुम्हारा मकसूद हासिल हुआ, मैं तुमसे राजी हूँ, अब तुम्हें वो नेमतें दूंगा कि तुम भी खुश हो जाओ और मेरे मुकर्रब बंदों में शामिल हो जाओ और मेरी नेमतों भरी जन्नत में खूब फैज़ पाओ। सूरह बलद, अल्लाह की राह में सदका और खैरात की पसंदीदा सूरत का बयान। सूरह बलद में ऐसे किरदार की मजम्मत की गई जो बड़े तकब्बुर से दावा करते हैं कि मैंने ढेरों माल सदका किया। क्या अल्लाह उसे देख नहीं रहा? अल्लाह को तो वो नेकी पसंद है जो उसकी हिदायत के मुताबिक और उसकी रजा के हुसूल के लिए अंजाम दी जाए। उसके नजदीक पसंदीदा सदका यह है कि पूरे खुलूस के साथ ऐसे नादारों की मदद की जाए जिनसे दुनिया में किसी बदले की उम्मीद ना हो। गुलामों को आजाद कराया जाए, कहत के दौरान भूखों को खाना खिलाया जाए, यतीमों की सरपरस्ती की जाए और बेसहारा मिस्कीन को सहारा दिया जाए। ऐसे लोग अगर दूसरों को भी सब्र इस्तकामत के साथ इंसानी हमदर्दी की तरगीब देंगे तो उन्हें बेहतरीन बदला अता किया जाएगा। अलबत्ता जो बदनसीब कुरान की वाज़ेह रहनुमाई के खिलाफ रविश इख्तियार करता है तो उसे जहन्नम के अजाब का मजा चखना होगा। फिर सूरह शम्स का आगाज होता है। कौन कामयाब है और कौन नाकाम। सूरह शम्स में मुतज़ाद और मज़ाहिर कुदरत, सूरज और चाँद, दिन और रात, आसमां और ज़मीन की कसम खाकर कहा गया है कि इंसानी वजूद में दो मुतज़ाद मिलनात यानी बदी और नेकी का शऊर रख दिया गया है। ये शऊर दरअसल इंसानी वजूद में मौजूद रूह रब्बानी की वजह से है। रूह में अल्लाह की कुर्बत की एक तड़प है जिसके लिए उसे नेकी की तरफ रग़बत और बुराई से नफ़रत है। इसके बरक्स इंसान का नफ्स उसे बुराई की तरफ ले जाता है। अब अगर रूह के तकाज़े सामने रहें तो यही नफ्स लव्वामा यानी ज़मीर बनकर इंसान को नेकी पर खुश और बुराई पर पशेमां करता है। रफ्ता रफ्ता इंसान के नफ्स का तज़किया होता है और वो नफ्स मुतमइन्ना बन जाता है। इस सादत को हासिल करने वाले कामयाब हैं। इसके बरक्स जो बदनसीब नफ्स की ख्वाहिश को रूह के तकाज़ों पर तरजीह देते हैं और रूह को खाकी वजूद में दफन कर देते हैं, वो लोग नाकाम हो जाते हैं। इंसानी वजूद में जिस तरह ज़मीर इंसान की इस्लाह करता है, इसी तरह किसी कौम का ज़मीर ऐसा नेक इंसान होता है जो लोगों को नेकी करने और बदी से बचने की तलकीन करता है। कौम समूद के लिए ज़मीर का किरदार हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अंजाम दिया। बदबख्त कौम ने उनकी दावत को झुटलाया और बर्बादी का सामना किया। सूरह लैल पसंदीदा और नापसंदीदा किरदारों का बयान। इस सूरह मुबारका में पसंदीदा और नापसंदीदा किरदारों का जिक्र आता है। अल्लाह की निगाह में पसंदीदा किरदार उस इंसान का है जो उसकी राह में माल खर्च करता है, हर मामले में अल्लाह की नाफरमानी से बचता और हक़ का भरपूर साथ देकर उसकी तस्दीक करता है। ऐसे इंसान के लिए अल्लाह जन्नत की राह आसान फरमा देता है। अल्लाह ऐसे इंसान के किरदार को नापसंद करता है जो बुख़ल करता है, किसी भी मामले में जायज़ और नाजायज़ की परवाह नहीं करता और हक़ की दावत को झुटलाता है। ऐसे किरदार वाले इंसान के लिए जहन्नम की राह आसान कर दी जाती है। जब वो जहन्नम में गिराया जाएगा तो उसका माल उसके कुछ काम ना आएगा। बुरा किरदार इख्तियार करके हम जहन्नम के मुस्तहिक तो हो जाएंगे लेकिन दुनिया में हर ख्वाहिश पूरी ना कर सकेंगे। लिहाजा बेहतरी इसी में है कि दुनिया में नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी के बजाय वो किरदार इख्तियार किया जाए जो अल्लाह को पसंद हो। सूरह दोहा मायूसी दूर करने का नुस्खा। एक बार नज़ूल वही में तवील वक्फ़ा हुआ।
تو یہ گما کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مایوسی طاری ہونے لگی کہ شاید اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کی گئی کہ اللہ نہ تو آپ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہوا ہے اور نہ ہی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا ہے، وہ تو مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند فرما رہا ہے، اور ان قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کی تلاش میں بے چین تھے تو اس نے قرآن کے نزول کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنگ دست تھے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم روزگار سے فارغ کر دیا۔ مایوسی کیفیت میں اللہ کی عنایت کا تصور انسان کو تسکین دیتا ہے اور مایوسی کو دور کر دیتا ہے۔ سورہ علم نشرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکل آسان کرنے کا بیان۔ سورہ نشرہ میں ارشاد ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشکل آسان کر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کی تنہائیوں میں اللہ سے لو لگانے کا سرور حاصل کر رہے تھے۔ ایسے میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جائیے اور لوگوں کو آخرت کی جواب دہی کے حوالے سے خبردار کیجیے اور اپنے رب کی بڑائی کو قائم کیجیے۔ کہاں وہ ذکر اللہ کی لذت اور کہاں ایک جھگڑنے والی قوم کو خبردار کرنا، ان کی گستاخیاں برداشت کرنا اور اللہ کے دشمنوں سے معرکہ آرائی کر کے دین حق کو غالب کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بھاری ذمہ داری سے بوجھل ہو رہے تھے، لیکن کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انشرح صدر ہوا کہ میری اس مشقت سے بہت سے لوگوں کی اصلاح ہوگی اور وہ دنیا میں ظلم سے اور آخرت میں جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مشقت کا بدلہ یہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر بلند فرما دیا۔ جو لوگ اس مشکلات خندہ پیشانی سے جھیلتے ہیں بعد میں انہیں ہی آسانیاں میسر ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ وہ دعوت تبلیغ اور غلبہ دین کے لیے دن بھر محنت کرے، البتہ رات میں اللہ سے لو لگانے کی لذت حاصل کرنے کے لیے تہجد میں ٹھہر ٹھہر کر قرآن مجید پڑھے۔ سورہ 3 انسان کی عظمت کا بیان۔ اس مبارکہ میں قسمیں کھا کر اعلان کیا گیا کہ انسان کی تخلیق بہت عمدہ ساخت پر کی گئی ہے۔ انجیر کی قسم سے اشارہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف ہے کیونکہ ان کے علاقے میں اس پھل کی کثرت تھی۔ زیتون اشارہ کر رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کیونکہ وہ زیتون کی کثرت والے علاقوں میں بھیجے گئے تھے۔ طور سینا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر رہا ہے کیونکہ اسی مقام پر آپ علیہ السلام کو اللہ سے شرف ہم کلامی حاصل ہوا۔ بلد امین سے اشارہ حضرت ابراہیم کی طرف ہے جنہوں نے شہر مکہ کے لیے امن کا گہوارہ بننے کی دعا کی تھی، اور اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اسی محترم شہر میں ہوئی۔ 5 پیغمبروں کا پاکیزہ کردار اس بات کی دلیل ہے کہ انسان بہترین ساخت کا حامل ہے۔ اصل انسان دراصل اس کی روح ہے جس کی وجہ سے وہ مسجود ملائکہ بنا۔ اللہ نے پہلے انسان کی روح کو وجود بخشا اور پھر اسے بدن میں ڈال کر دنیا میں بھیج دیا۔ اب معرکہ روح و بدن شروع ہو گیا۔ روح کا تعلق اللہ سے ہے، لہٰذا وہ انسان کو اللہ کی طرف لے جانا چاہتی ہے۔ بدن مٹی سے بنا ہے اور وہ انسان کو مٹی سے پیدا ہونے والی سہولیات کی طرف کھینچتا ہے۔ جو انسان روح کے تقاضوں کو غالب کر کے ایمان اور عمل صالح کی روش اختیار کرتا ہے وہ اپنی عظمت کو حاصل کر لیتا ہے۔ پھر سورہ علق کا آغاز ہوتا ہے۔ علم حاصل کرنے کی فضیلت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات پر مشتمل تھی۔ ان آیات میں 2 بار حکم دیا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے، یہ ہے اللہ کے نزدیک علم سیکھنے کی فضیلت۔ مزید ارشاد ہوا کہ انسان سرکشی کرتا ہی رہتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکشی پر فوری پکڑ نہیں ہوتی۔ اس مسئلے کا حل کیا ہے، یعنی معاشرے کو کیسے پاکیزہ بنایا جا سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب ہے آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس پیدا کرنا۔ جتنا انسان میں خوف خدا اور محاسبہ آخروی کا احساس بڑھ جاتا ہے وہ سرکشی کو چھوڑتا اور کردار کی پاکیزگی کو اپناتا جاتا ہے۔ سورہ قدر والی رات کی عظمت کا بیان۔ سبحان اللہ، سورہ قدر میں شب قدر کی فضیلت کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ اس رات میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ یہ رات بڑی قدر والی رات ہے۔ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے اور فضیلت طلوع فجر تک جاری رہتی ہے۔ اس شب میں فرشتے اور روح الامین اہل زمین کے لیے سال بھر کے فیصلے لے کر اترتے ہیں۔ سورہ بینہ
کھرے اور کھوٹے کے جدا ہونے کا بیان ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں واضح کیا کہ بیانہ یعنی واضح دلیل قرآن حکیم و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مجموعے کا نام ہے۔ اس بیانہ نے آ کر اہل کتاب و مشرکین میں سے کھرے اور کھوٹے کو جدا کر دیا۔ دور جہالت میں بظاہر فلاحی کام بہت سے لوگ کرتے تھے، بیانہ کے آنے کے بعد واضح ہو گیا کہ کسی کا فلاحی کام اللہ کے لیے ہے، مثلا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور کس کا کام ذاتی نام و نمود کے لیے، مثلا ابو جہل۔ بیانہ کے ذریعے اللہ نے حکم دیا کہ ہر معاملے میں اللہ کی بندگی کرو بالکل یکسو ہو کر۔ یہ بالکل سیدھا دین ہے۔ اس سیدھے دین پر نہ چلنے والے بدترین مخلوق ہیں، ان کی سزا جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اس کے برعکس حق پر ایمان لانے اور اچھے عمال کرنے والے بہترین مخلوق ہیں، ان کے لیے وہ دائمی باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ نعمت اسے ملے گی جو دنیا میں اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ سورہ زلزلال روز قیامت زمین کی کیفیت و کردار کا بیان ہے۔ یہ سورہ مبارکہ آگاہ کر رہی ہے کہ روز قیامت زلزلہ آنے کی وجہ سے زمین اپنے اندر مدفون تمام انسانوں کو نکال دے گی، پھر وہ ان تمام اعمال کا حال بتائے گی جو اس پر انسانوں نے کیے تھے۔ تمام انسان اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ جس نے ذرہ برابر کی نیکی بھی کی ہوگی وہ اسے درج پائے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے بھی لکھا ہوا پائے گا۔ سورہ عادیات انسان کی ناشکری کا بیان ہے۔ سورہ عادیات میں انسان کے کردار کا گھوڑے کے کردار سے موازنہ کیا گیا۔ گھوڑا اپنے مالک کا انتہائی وفادار ہوتا ہے۔ مالک گھوڑے کا خالق نہیں اور نہ ہی اس کی خوراک پیدا کرتا ہے، وہ تو صرف اللہ کی پیدا کردہ خوراک گھوڑے کے سامنے ڈال دیتا ہے، اور گھوڑا اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ہر مہم میں مالک کا ساتھ دیتا ہے۔ اللہ انسان کا خالق ہے اور اسے تمام ضروریات عطا فرماتا ہے، لیکن انسان اللہ کا بڑا ناشکر ہے۔ وہ اللہ کی محبت اور رضا کو پست پشت ڈال کر مال کی محبت کو ترجیح دیتا ہے۔ روز قیامت قبروں کو کھرید کر ہر انسان کو نکالا جائے گا، پھر اس کے اعمال کے پیچھے کار فرما نیتوں کو بھی جانچا جائے گا۔ اللہ اس روز کی رسوائی سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ سورہ قاریہ روز قیامت کی ہولناک آفت۔ سورہ قاریہ میں خبردار کیا گیا کہ روز قیامت زوردار زلزلے کی صورت میں بڑی زبردست آفت برپا ہوگی۔ لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح منتشر ہوں گے اور پہاڑ دھنکی ہوئی اون کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ فیصلے نیکیوں کے وزن کی بنیاد پر ہوں گے۔ جس کی نیکیوں کا پڑھلا بھاری ہوا وہ جنت میں عیش کرے گا، اور جس کی نیکیوں کا پڑھلا ہلکا ہوا وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جلتا رہے گا۔ سورہ تکاثر کثرت کی ہوس اور اس کے انجام کا بیان ہے۔ سورہ تکاثر میں ان بد نصیبوں کے حال پر افسوس کیا گیا جنہیں کثرت کی ہوس نے اللہ کے احکامات سے غافل کر دیا، یہاں تک کہ وہ قبروں میں جا پہنچے۔ ان قریب کثرت کی ہوس کا برا انجام جہنم کی صورت میں سامنے آئے گا، اور ان سے دنیا میں عطا کی جانے والی ہر نعمت کے بارے میں باز پرس کی جائے گی۔ نعمت استعمال کر کے اللہ کی اطاعت کی یا شیطان کی۔ سورہ عصر جہنم سے بچنے کا راستہ۔ اس سورہ مبارکہ میں تاریخ انسانی کو گواہ بنا کر بیان کیا گیا کہ دنیا میں آنے والے انسانوں کی اکثریت دنیا کے دھوکے میں آ گئی، اور اس نے غفلت کی زندگی گزار کر جہنم میں جانے کی راہ اختیار کی۔ البتہ ایسے لوگ جہنم سے بچ سکتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر ایمان لے آئے، اچھے اعمال کریں، دوسروں تک حق کا پیغام پہنچائے، اور تبلیغ حق کی راہ میں آنے والی مشکلات پر ایک دوسرے کو صبر اور استقامت کی تلقین کرے۔ اللہ ہمیں ابدی خسارے سے بچنے کے لیے ان 4 کاموں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سورہ حمزہ مال سمیٹ کر رکھنے والوں کے برے انجام کا ذکر۔ یہ سورہ مبارکہ ایسے انسان کے پست کردار کو بے نقاب کر رہی ہے جس کا مقصود دولت جمع کرنا ہے۔ وہ اس گھٹیا مقصد کے لیے جھوٹ، دھوکہ دہی، خیانت اور لگائی بجھائی غرض کسی اخلاقی برائی کو برائی نہیں سمجھتا، وہ روپے پیسے کو ہی کامیابی اور عزت کا معیار سمجھتا ہے۔ مال جمع کرتا رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کی بقا اور بعد از موت ناموری مال ہی کی وجہ سے ممکن ہے۔ ایسے گھٹیا انسان کو ان قریب اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ سورہ فیل ہاتھی والوں کے برے انجام کا بیان ہے۔ سورہ فیل میں ہاتھی والوں کے موزان تباہی کا بیان ہے۔ یہ ہاتھی والے یمن کے عیسائی تھے جن کا سرغنہ ابرہہ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ
یمن سے لے کر شام تک کے تجارتی فوائد اہل یمن کو حاصل ہوں۔ یہ فوائد اس وقت قریش کو حاصل تھے۔ مکہ میں بیت اللہ کی وجہ سے پورے عرب میں قریش کا مذہبی احترام پایا جاتا تھا۔ ان کے تجارتی قافلے امن کے ساتھ ہر علاقے سے گزر جاتے تھے۔ ابرہہ نے قریش کی مذہبی حیثیت کو ختم کرنے کے لیے الکلیس نامی ایک نام نہاد عبادت یمن میں بنائی اور تمام اہل عرب کو اس مقام پر آ کر عبادت اور حج کرنے کی دعوت دی۔ اس کی دعوت کسی نے قبول نہ کی۔ ضد میں آ کر اس نے بیت اللہ کو شہید کرنے کا ناپاک منصوبہ بنایا۔ 60,000 کا لشکر لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس لشکر میں 13 ہاتھی بھی تھے تاکہ لوگوں پر ایک رعب قائم ہو سکے۔ جیسے ہی لشکر مزدلفہ سے نکل کر وادی محشر میں داخل ہوا، اللہ نے چھوٹے سے ایک پرندے ابابیل کے جھنڈ اس لشکر پر چھوڑ دیے۔ ان کی چونچ میں زہریلے اثرات رکھنے والے مٹی کی کنکریاں تھیں۔ پرندوں نے وہ کنکریاں ابرہہ کے لشکر پر پھینکی۔ کنکری جسم کے جس حصے پر پڑتی وہ گلنا شروع ہو جاتا۔ ہاتھی ان کنکریوں کی اثرات سے بلبلا اٹھے اور واپس مڑ کر اپنے ہی لشکر کو لوگوں کو رونتے چلے گئے۔ پورا لشکر تباہ و برباد ہو گیا اور اللہ نے اپنے عظیم گھر بیت اللہ کو محفوظ رکھا۔ سورہ قریش پر اللہ کے احسانات کا ذکر۔ اس سورہ مبارکہ میں قریش کو باور کرایا گیا کہ اللہ نے ابرہہ کے لشکر کو تباہ کیا تاکہ تمہارے تجارتی مفادات محفوظ رہیں۔ احسان مندی کا تقاضا ہے کہ تم خود ساختہ معبودوں کے بجائے بیت اللہ کے رب یعنی اللہ کی عبادت کرو۔ وہ رب کی جس نے تمہیں بھوک مٹانے کے لیے غذا دی اور بیت اللہ کے گرد ایک خاص علاقے کو حرم قرار دے کر تمہیں جنگ و جدال کے خوف سے امن دے دیا۔ سورہ ماعون جزا و سزا کو جھٹلانے والے پست کردار کا بیان۔ سورہ ماعون میں آگاہ کیا گیا کہ جو شخص جزا اور سزا کا یقین نہیں رکھتا وہ کردار کی انتہائی پستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہی وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، محتاجوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، نماز جب جی چاہتا ہے تو پڑھتا ہے اور وہ بھی لوگوں کو دکھاوے کے لیے، عام استعمال کی اشیاء بھی کسی ضرورت مند کو نہیں دیتا۔ اللہ ہمیں جزا و سزا کا یقین عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سورہ کوثر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت عنایت کا بیان۔ سورہ کوثر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جانے والی کثیر نعمتوں کا ذکر ہے۔ قرآن جیسی کامل ہدایت، اسلام جیسا مکمل دین، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جیسے جانثار ساتھی، بہت بڑی امت اور محض 21 برس میں دین کو غالب کرنے کی سعادت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے نماز ادا کرنے اور قربانی پیش کرنے کی تلقین کی گئی۔ دشمن سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ بچپن ہی میں فوت ہو گئی اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام باقی نہیں رہے گا، تو یہ ان کی خام خیالی ہے، وہ خود ہی بے نام و نشان رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر تو قیامت تک بلند سے بلند تر ہوتا جائے گا۔ سورہ کافرون کافروں سے اعلان برات۔ اس سورہ مبارکہ میں کافروں کی طرف سے سمجھوتے کی پیشکش کو سختی کے ساتھ رد کرتے ہوئے آگاہ کر دیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے، اسی طرح تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معبود حقیقی کی عبادت نہیں کرتے۔ معبود حقیقی کی تو کوئی اولاد یا شریک نہیں، جبکہ تم ایک ایسے اللہ کو مان رہے ہو کہ فرشتے اس کی بیٹیاں اور تمہارے خود ساختہ معبود اس کی شریک ہیں۔ تمہارا تصور اللہ کے بارے میں کچھ اور ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور اور۔ تمہیں تمہارا دین مبارک ہو جس کے تحت تم من گڑھت معبودوں کی عبادت کرتے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کا دین ہی کافی ہے جس میں عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ سورہ نصر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی کامیابی کا اعلان۔ یہ سورہ مبارکہ بشارت دے رہی ہے کہ عنقریب اللہ کی مدد آئے گی، مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگی اور دین غالب ہو جائے گا۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اپنی تکمیل کو پہنچے گا۔ لوگ چوک در چوک نظام اسلام کو قبول کریں گے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے رخصت ہونے کی تیاری کرنی ہوگی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے کہ اس کیفیت کے آنے کے بعد کثرت سے اللہ کی تسبیح و حمد کریں۔ مشن کے دوران جو بھول آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی یا جو خطا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے ہوئی اس پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور نظر
کرم کرنے والا ہے۔ یہ جب اللہ تعالیٰ نے رسول کے لیے کہا ہے، ہمارے پیارے محبوب کے لیے کہا ہے، تو ہم کس قید کی مولی ہیں؟ ہمیں تو ہر وقت استغفار پڑھنا چاہیے۔ سورہ لہب گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شدید ترین وعید کا ذکر ہے۔ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا اور پڑوسی تھا۔ وہ اس نے سلوک کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا، کھانے کی ہانڈی میں نجاست ڈالتا اور صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھاتا، تبلیغ دین کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتا اور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے روکتا۔ اس مبارکہ میں وعید سنائی گئی کہ اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں گے اور وہ برباد ہو جائے گا، اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آئے گا، روز قیامت انگاروں والی آگ میں جھلسے گا، اس کی بیوی بہت زیادہ لگائی بجھائی کے ذریعے فساد کی آگ بھڑکاتی ہے، وہ اسی طرح ہلاک ہوگی کہ کھجور کی رسی اس کے گلے میں پھندا بن کر اٹک جائے گی۔ پھر سورہ اخلاص، اللہ کے یکتا ہونے کا بیان۔ سورہ اخلاص میں اللہ یعنی معبود حقیقی کے امتیازی اوصاف کا بیان ہے۔ وہ یکتا ہے، وہ خالق ہے اور کسی کا محتاج نہیں، جبکہ اس کے علاوہ ہر شے مخلوق ہے اور اس کی محتاج ہے۔ اس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے، کوئی بھی ایسا نہیں جو اس کی مثال ہو۔ سورہ فلق میں خارجی شرور سے حفاظت کے لیے دعا۔ سورہ فلق میں خارجی شرور سے حفاظت کے لیے دعا سکھائی گئی ہے۔ دعا کے الفاظ یہ ہیں کہ میں صبح کے رب کی پناہ طلب کرتا ہوں ہر اس شے کے شر سے جو اس نے بنائی، رات کے شر سے جبکہ وہ چھا جاتی ہے، ان جادوگرنیوں کے شر سے جو منتر پڑھ کر گراہوں میں پھونکتی ہیں، حسد کرنے والے کے شر سے جبکہ وہ حسد کی بنیاد پر کسی سازش کا ارتکاب کرتے ہیں۔ سورہ ناس داخلی شرور سے حفاظت کی دعا۔ سورہ ناس میں باطنی شرور سے حفاظت کے لیے دعا سکھائی گئی۔ ارشاد ہوا کہ یوں دعا مانگو کہ میں پناہ طلب کرتا ہوں تمام انسانوں کے رب، بادشاہ اور معبود حقیقی کی، اس چھپ کر وسوسے ڈالنے والے کے شر سے جو انسانوں کے سینوں میں وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ یہ وسوسہ ڈالنے والا کوئی شیطان جن بھی ہو سکتا ہے یا شیطان کا ایجنٹ کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی عظیم کتاب کے آغاز میں سورہ فاتحہ کی صورت میں بندوں کو ہدایت مانگنے کی دعا تلقین فرمائی، پھر پورے قرآن حکیم کی صورت میں ہدایت دے کر دعا قبول فرمائی۔ آخری 2 صورتوں میں تمام شرور سے پناہ مانگنے کی دعا سکھا دی تاکہ ہدایت پانے کے بعد انسان گمراہ نہ ہو۔ اللہ ہمیں اپنے اس احسان عظیم اور دیگر بے شمار نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور یہاں ہمارا الحمدللہ پورے 30 پاروں کا خلاصے کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اسے ہمیں معاف فرما، اور میں آپ سب سے درخواست کرتی ہوں میرے والد میجر رئیس الدین خان شیرانی اور والدہ ریحان شیرانی کی روح کو پہنچے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ خلاصہ جو ناچیز نے آپ کے سامنے رکھا، اس سے ہمیں انشاءاللہ ہدایت ملے گی اور ہم اس ہدایت پہ عمل بھی کریں گے۔ اب دعائے ختم قرآن سنتے ہیں۔ اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين۔